پیش خدمت ہے قاسم علی شاہ کی کامیابی و کامرانی کے حصول کے لیے آفاقی اصولوں پر لکھی گئی کتاب کامیابی کا پیغام۔ خوف کامیابی کا سب سے بڑا دشمن۔ انسانی شخصیت کو تباہ و برباد کرنے والی اور کامیابی کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ خوف ہے۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی خوف میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ حقیقی خوف کی بجائے فرضی خوف پال لیتے ہیں۔ یہ خوف ان کی سیلف ریسپیکٹ کو ختم کر دیتا ہے اور سیلف ریسپیکٹ کی کمی ذاتی بہتری کے عمل یعنی پروسیس آف سیلف ڈیولپمنٹ کو روک دیتی ہے۔ خوف زدہ انسان کو اپنی ذات پر اعتماد نہیں ہوتا۔ نیم حکیم، عامل باوے اور فراڈیے لوگوں کے خوف اور کمزوریوں سے آشنا ہوتے ہیں، اس لیے وہ لوگوں کے ڈر اور خوف کو کیش کرتے ہیں۔ تقریباً ہر حکمران عوام پر خوف مسلط کر کے حکمرانی کرتا رہا ہے۔ خوف قوموں کے مستقبل کو بھی تاریک بنا دیتا ہے۔ خوف زدہ عوام اپنے بنیادی حق مانگنے سے بھی ڈرتی ہے۔ اگر آپ خوف کو دور نہیں کرتے تو یہ آپ کی تمام صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے۔ کامیاب لوگ خطرہ مول لینے کے عادی ہوتے ہیں۔ ان کو بے شمار دفعہ مالی خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ خوف زدہ رہنے کے عادی ہوں تو وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہوں۔ وہ خوف اور ڈر کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف غریب کو ہی زیادہ ڈر ہوتا ہے، لیکن ماہرین کی ایک ریسرچ کے مطابق امیر لوگوں میں غریب اور مفلس ہونے کا ڈر غریبوں سے کئی گنا زیادہ پایا جاتا ہے۔ آپ کا ذہن ایک توانائی گھر یعنی پاور ہاؤس کی مانند ہے۔ اگر آپ خوف زدہ ہوں تو ساری توانائی خوف پر صرف ہو جاتی ہے اور آپ کو مثبت اور پر امید سوچ فراہم کرنے کے لیے ذہن کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ خوف زدہ انسان اگر بڑی ہمت دکھا کر گھر سے پانی پت کی جنگ مراد زندگی کی بڑی جنگ لڑنے نکلے تو محلے کی لڑائی لڑ کر گھر واپس آ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ بہت بڑی منزل کے مسافر بن کر سفر پر جا رہے ہوں اور راستے میں ایک کتا آپ کو پڑ جائے۔ آپ راستہ لینے کے بجائے الٹا کتے کو پڑ جائیں اور منزل کو بھلا دیں۔ خوف منزل کو چھپا دیتا ہے، اس لیے آپ کا محنت کرنے کو دل نہیں چاہتا اور آپ نا امید ہو کر ناکام ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ تو زندگی کی ناکامیوں سے اتنا دل برداشتہ ہوتے ہیں کہ خودکشی کا اقدام کرتے ہیں اور اس میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی توجہ خوف سے ہٹا کر مقصد اور منزل کی طرف لگا دیں تو خوف دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خوف در حقیقت ایک ذہنی کیفیت اور حالت کا نام ہے اور اس کیفیت اور حالت کو بدلا جا سکتا ہے۔ ذہن آپ کی مرضی کے مطابق تب کام کرتا ہے جب آپ ذہن کو خوف کی طرف راغب ہونے سے بچائیں اور توجہ درست راستے کی طرف لگا دیں۔ حالت خوف میں ذہن کے خلیوں کو پورا خون اور آکسیجن نہیں ملتی، اس لیے وہ بہتر طور پر اپنا فنکشن ادا نہیں کر سکتے۔ پرسکون رہنے سے نئے نئے خیالات اور مواقع آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حساس طبیعت کے لوگوں میں تصور کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو بڑا کر کے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے بے شمار فرضی خوف پال رکھے ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو تو وہ ایک فرضی مسئلہ پیدا کر لیتے ہیں۔ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ نو پرابلم از اے پرابلم۔ یہ لوگ ہر نئے واقعے پر اپنی توجہ خطرے اور خوف کی طرف مبذول کر دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں ہر شخص ان کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور ہر بیماری ان کی جان لے سکتی ہے۔ بدگمان شخص جنت میں بھی ہو تو خوف زدہ پھرتا رہتا ہے، اس لیے بدگمانی سے ہمارے مذہب نے منع فرمایا ہے۔ ماہرین کی ایک ریسرچ کے مطابق ہمارے 98% خدشات بے معنی اور فرضی ہوتے ہیں۔ 2% خدشات پورے ہو جاتے ہیں لیکن وہ نقصان دہ نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں کہ اپنے خوف پر فتح پا کر آپ دنیا فتح کر سکتے ہیں۔ عام طور پر انسان کی ترقی کو روکنے والے 6 طرح کے خوف ہوتے ہیں۔ نمبر 1 غریب ہو جانے کا خوف، نمبر 2 موت کا خوف، نمبر 3 بیماری کا خوف، نمبر 4 تنقید اور بے عزتی کا خوف، نمبر 5 کمزور ہو جانے کا اور بڑھاپے کا خوف، نمبر 6 محبت کھو جانے کا خوف۔ سب لوگوں میں یہ تمام خوف موجود ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک خوف شدت حاصل کر لیتا ہے۔ عام طور پر اس خوف کی وجہ بچپن کے کچھ واقعات ہوتے ہیں۔ ایک آدمی عمر کے لحاظ سے جوان اور بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے خوف کے حوالے سے جذبات بچپن والے ہی رہتے ہیں۔ ماہرین نفسیات
خوف کو ختم کرنے کے لیے مریض کی ہسٹری معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خوف زدہ انسان کے نظریات اور عقائد غیر پختہ ہوتے ہیں، وہ ان کو بدل دیتے ہیں اور خوف دور ہو جاتا ہے۔ لا علمی یعنی لیک آف اویئرنیس خوف پیدا کرتی ہے۔ زندگی کے جس شعبے کے حوالے سے آپ خوف زدہ ہیں اس شعبے کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، آپ کا خوف دور ہو جائے گا۔ جس کام کو کرنے کے حوالے سے آپ خوف زدہ ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو سر انجام نہ دیں اور اس سے کنارہ کشی کریں تو آپ کا خوف بڑھتا جاتا ہے۔ ایک دو بار ہمت کر کے اس کام کو کریں، آپ کا خوف ختم ہو جائے گا۔ تیراکی یعنی سوئمنگ کی کتابیں پڑھنے سے تیراکی نہیں آتی، بلکہ اس کے لیے پانی میں چھلانگ لگانا پڑتی ہے۔ بہادری کا قطعی مفہوم یہ نہیں ہے کہ ڈر اور خوف کا احساس تک نہ ہو۔ اس طرح تو دنیا میں کوئی بھی بہادر نہیں ہے۔ ڈر سے مکمل طور پر بے نیاز کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ بہادر وہ ہے جو خوف کے باوجود خود کو کوشش جاری رکھنے پر مجبور کرے۔ کوئی خاص دن منتخب کریں اور اس دن بے خوف ہو کر گھومیں پھریں۔ ایک دن کے لیے بنباس لینے میں کوئی حرج نہیں۔ والدین کے لاڈلے بچے ایک دو بار ناکامی کا سامنا کر کے اتنا خوف زدہ ہوتے ہیں کہ خطرے کے نام سے گھبرا جاتے ہیں، اس لیے وہ اپنی عملی زندگی میں مکمل طور پر ناکام ہو جاتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور وہ خود ہی رزق بانٹنے کا ذمہ دار ہے، اس لیے میں خوف زدہ نہیں ہوتا۔ اپنا نقطۂ نظر اور انداز فکر بدلیں، ذہن کو وسعت دیں، زندہ دل ہو کر جئیں، کبھی بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، باہمت ہونے کی ایکٹنگ کریں، اپنے ڈر اور خوف کے حوالے سے کسی مخلص دوست سے رائے لیں، حقیقت پر مبنی سوچ اپنائیں اور اپنے خوف کی اصل وجہ کو جانیں۔ اس طرح آپ خود اعتمادی حاصل کر لیں گے اور آپ کا خوف ختم ہو جائے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے کوئی نہیں ڈرا سکتا، اور جو دل میں خدا کا خوف نہ رکھتا ہو اسے ایک معمولی سا خوف فنا کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔